سرکار کی معراج ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ واقعہ معراج گزشتہ ہمارے پروگرام میں مکمل ہوا۔ آج معراج کے واقعے پر کچھ اعتراضات جو کہ ایک عام انسان کے، عام مسلمان کے ذہن میں ابھرتے ہیں، وہ اعتراضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے جوابات دلائل کی روشنی میں جو ہے وہ عرض کروں گا تاکہ تسلی و تشفی ہو اور ہم جتنے بھی وساوس شیطانی ان سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ سب سے پہلے آئیے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات جسم اقدس وہ بستر پر ہی تھا، روح اقدس وہ سفر معراج کر کے واپس آ گئی۔ تو یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت 15واں پارہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات کے قلیل حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب بھی عبدہ، اپنے بندے کو، تو یہ جو رب کریم نے فرمایا کہ بھی عبدہ، یہ ثابت کر رہا ہے کہ معراج روحانی نہ تھی بلکہ معراج جسمانی تھی۔ امام قرطبی علیہ رحمہ الجامع للاحکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر معراج روحانی ہوتی تو یہاں رب فرماتا بھی روح عبدہ، اپنے بندے کی روح کو، لیکن مطلق یہ فرمایا بھی عبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ تو بندہ کب بنتا ہے؟ روح بھی ہو اور جسم بھی ہو۔ اگر کسی کی روح نکل جائے تو بھی بندہ نہیں، اور اگر صرف روح ہو تو اس کو بھی لوگ بندہ نہیں کہتے۔ بندہ جو بنتا ہے وہ روح اور جسم کے یکجا ہونے سے۔ تو یہ جو فرمایا رب کریم نے بھی عبدہ، روح اور جسم کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ جو ہے وہ معراج پر بلایا۔ امام ابن جریر طبری جامع البیان میں فرماتے ہیں کہ معراج روح اور جسم کے ساتھ تھی، کیونکہ روح براق پر سوار ہی نہیں ہوتی، براق پر جسم اور روح ایک ساتھ سوار ہوتی، اور واقعی یہ نظر بھی آتا ہے جسم کہ روح اور جسم ساتھ ہو تو کسی چیز پر سوار ہو تو نظر آئے۔ تو امام ابن جریر نے یہ بات بھی لکھی۔ امام قرطبی ایک بات اور بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ خواب ہوتا، یہ روح جاتی، تو پھر کفار کبھی اعتراض نہ کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر میں جو ہے ایک دن صبح اٹھ کر اپنے محلے والوں سے کہوں کہ تمہیں پتا ہے رات میں امریکہ بھی گیا، جرمنی بھی گیا، سوئٹزرلینڈ بھی گیا، آسٹریلیا بھی گیا، فلاں فلاں ممالک میں ہو کے آ گیا، لوگ کہیں گے لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے دماغ کا کوئی علاج کرنا پڑے گا، کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھو جو اس کا دماغ کا علاج کرے۔ لیکن پھر میں اچانک کہوں خواب میں، ارے سب کہیں گے بھائی خواب میں تو سب جا سکتے ہیں، تم تو 6-8 ملکوں کا نام لیتے ہو، خواب میں تو پوری دنیا میں آدمی گھوم سکتا ہے۔ تو یہاں کفار کا یہ اعتراض کرنا، وہ بھی تو اتنے سمجھدار تھے، کوئی بے وقوف تھوڑی تھے کہ وہ کہیں گے کہ بھئی خواب کو تو بھئی کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا۔ لیکن کفار کا اعتراض کرنا اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تصدیق کر کے صدیق اکبر کا لقب پانا، یہیں سے تو انہیں لقب ملا۔ ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو کفار کہتے بھئی خواب میں تو کوئی بھی جا سکتا، پھر ابو بکر صدیق کے پاس کیوں جاتے؟ صدیق اکبر انہیں ایک اور تھپڑ مارتے، بے وقوف، خواب میں تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ لیکن یہ پتا چلا کہ روح اور جسم کے ساتھ تھے، تبھی کفار نے اعتراض کیا کہ بھئی کیسے جا سکتے ہیں، یہ تو اتنا لمبا طویل سفر،
اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصدیق کرنا، یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے وہ روحانی اور جسمانی دونوں جو ہے وہ معراج نصیب ہوئی۔ اب آئیے یہاں پر ایک اعتراض کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کا دیدار نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ والنجم آیت نمبر 17، ما زاغ البصر وما طغى، رب کریم فرماتا آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ، تفسیر روح البیان والیوم 9 پیج نمبر 228، مطبوعہ دار الفکر بیروت، اس میں فرماتے ہیں کہ اس ارشاد سے معلوم ہوا ما زاغ البصر وما طغى، اس سے یہ ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ دیدار جاگتے ہوئے ظاہری آنکھوں سے تھا، کیونکہ بصرہ کو عدم زیغ سے موسوم کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ معاملہ جاگتے ہوئے تھا، اور دل کی آنکھوں سے دیدار ہوتا تو پھر ما زاغ البصر کی بجائے ما زاغ قلبہ یہ فرمایا جاتا۔ تو اس سے پتہ چلا آنکھوں سے دیکھا، حضور علیہ السلام نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور کتنی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ فرق مطلوب و طالب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں وہ طاقت عطا فرما دی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جاگتے ہوئے اپنے رب کریم پروردگار کا دیدار کیا۔ اب آئیے احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ کنز الامال شریف احادیث کا مجموعہ بحوالہ تاریخ ابن عساکر والیوم 14 پیج نمبر 447 پر یہ حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک رب تعالیٰ نے موسیٰ کو دولت کلام بخشی اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور مجھے شفاعت کبریٰ اور حوض کوثر سے فضیلت بخشی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اپنا دیدار سر کی آنکھوں سے عطا فرمایا، اپنا دیدار جو ہے وہ خاص طور پر عطا فرمایا۔ دوسری حدیث پاک تاریخ دمشق الکبیر والیوم 3 پیج نمبر 296، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے مجھے میرے رب نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو کلام کی دولت دی، اور تمہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پردہ و حجاب اپنا جمال پاک تمہیں دکھایا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا۔ اب آئیے یہاں پر ایک اور اعتراض حدیث پاک لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ معراج کی رات میں نے نبی پاک علیہ السلام کے جسم کو گم نہیں پایا۔ اس کا جواب تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اور معراج مکۃ المکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 7.5 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر جب 7.5 سال تھی اور باقاعدہ حضور علیہ السلام کی زوجیت میں بھی نہیں آئی، لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ روایت یہ صحیح نقل نہیں کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جاگتی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا
تو یہاں پر شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کئی معراجیں ہوئی، ایک معراج نہیں ہوئی، کئی معراج ہوئی. اس میں سے ایک معراج روح اور جسم کے ساتھ، جس میں رب کریم کا آپ نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، وہ ایک ہوئی، باقی سب روحانی معراجیں ہوئی. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس معراج کی بات کر رہی ہیں کہ میں نے معراج کی رات حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کو بستر سے گم نہیں پایا، وہ معراج روحانی کی بات کر رہی ہیں. جبکہ معراج جسمانی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزیزان گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے وہ کروائی گئی. اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اپنا دیدار کرایا تو آنکھوں کی روشنی میں کیا عظمتیں تھی. امام طبرانی معجم صغیر اور اسی طرح اس حدیث پاک کو کتاب الشفا میں امام قاضی ایاز نے بھی نقل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فقط ایک تجلی دیکھی. اس تجلی جب دیکھی انہوں نے تو آنکھوں کی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ اندھیری رات میں کالی چیونٹی کو 10 فرسخ یعنی 30 میل کے فاصلے سے صفا پر دیکھ لیتے، یعنی رات کے وقت. یہ عالم صرف ایک تجلی دیکھنے. نبی پاک علیہ السلام نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلا جو ہے وہ حجاب بے پردہ اللہ کا دیدار کیا. تو یہاں غور کیجئے کہ جس نے فقط ایک تجلی دیکھی تو اندھیری رات میں کالی چیونٹی کو 30 میل کے فاصلے سے وہ دیکھ سکتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا. اور پھر بخاری شریف کی حدیث پاک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں شہدائے احد کے مزار پر تشریف فرما، منبر بچھایا گیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں اس وقت بھی اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حالانکہ حوض کوثر یہ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے بعد جنت میں، اس مقام پر. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی مدینے میں بیٹھے شہدائے احد کے درمیان، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یہ سب کیا تھا؟ یہ سب دیدار الہی کی برکت ہے کہ بلا حجاب جس نے اپنے رب کا دیدار کیا ہو تو ان کی آنکھیں جو ہیں، ان کی روشنی کا عالم جو ہے وہ عزیزان گرامی یہی ہوتا ہے. اب آئیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا، جبریل میں نے جو ہے اتنا بڑا سفر کیا، اپنے رب کا دیدار کیا، میں جب زمین پر جاؤں گا تو میری بات کی تصدیق کون کرے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر صدیق ضرور تصدیق کریں گے. یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی. اب حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، کائنات میں تشریف لائے، اب جب آپ نے یہ فرمایا، اور یہ دیکھیے بات کہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کیا. یہ نہیں فرمایا کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جو ہے مقام مصطفیٰ، پھر لامکاں. یہ نہیں فرمایا. آپ علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا. اب جب یہ فرمایا اب کفار نے واویلا مچایا کہ مسجد اقصیٰ، اب بتاؤ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی، مسجد اقصیٰ کا راستہ کیسے؟ حالانکہ یہ سوال بے وقوفانہ ہے. آپ اگر کسی مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، تھوڑی دیر ہی صحیح 15-20 منٹ، کوئی آپ سے کہے بھئی کہاں گئے تھے؟ ظہر کی نماز نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں پڑھنے گیا. اچھا ذرا بتاؤ اگر وہاں نماز پڑھنے گئے تو وہاں کے دروازے کتنے ہیں، وہاں کھڑکیاں کتنی لگی ہوئی، وہ پنکھے کتنے ہیں، ستون کتنے؟ کہے گا بھائی میں ستون گننے گیا تھا، نماز پڑھنے گیا. میں پنکھے گننے گیا تھا، دروازے گننے گیا تھا، کھڑکیاں گننے گیا تھا، یا نماز پڑھنے گیا تھا. سوال بھی بے وقوفانہ. لیکن
اللہ نے اپنے حبیب کی لاج کیسے رکھی؟ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ رب کریم فرماتا ہے جبریل مسجد اقصی کو اٹھاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھ دو۔ حضرت جبریل نے مسجد اقصی کو اپنے پروں میں اٹھایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ کفار پوچھو دروازے کتنے تھے؟ اچھا اتنے تھے۔ کھڑکیاں کتنی تھی؟ اتنی تھی۔ ستون کتنے تھے؟ اتنے تھے۔ آنن فانن میں سارے کفار و مشرکین کی زبانیں عزیزان گرامی بند ہو گئیں۔ یہ اعتراض جو معراج پر لوگ کرتے ہیں، میں نے مختصر جو ہے اس کے آپ کی خدمت میں جوابات دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر اور زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آخری بات جو بہت زیادہ لوگ سوالات بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے معراج ہو گئی، 1500 سال ہو گئے، اب شب معراج منانا، نوافل پڑھنا، 27 رجب کا روزہ رکھنا اور اس کو خوب احتشام اور اہتمام سے منانا، مساجدوں کو سجانا، گھر میں اچھا کھانا بنانا، اب کیا ضرورت؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جو دن منسوب ہو جائیں، جن کو نسبت ہو جائے تو پھر وہ عظیم ہو جاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم رب کریم فرماتا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ مفسرین فرماتے اللہ کے دن کون سے؟ رب کریم تو پیدا ہونے سے پاک، نکاح کرنے سے پاک، موت بھی اسے نہیں آنی، تو پھر ایام اللہ کون سے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن ایام کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ ایام اللہ، یعنی کیا مطلب؟ کہ شب معراج ایام اللہ، شب قدر ایام اللہ، شب میلاد ایام اللہ۔ تو یہ شب معراج یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ملا، تو ہم یقیناً صبح قیامت تک جو ہے انشاءاللہ اس کی یاد مناتے رہیں گے۔ اب آئیے اس کی فضیلت میں۔ ما ثبت من السنہ، 14ویں صدی کے 11ویں صدی کے عظیم مجدد محدث جنہیں محقق علی الاطلاق بھی کہا گیا، تمام مکاتب فکر کے نزدیک مسلمہ شخصیت، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں فرماتے، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات بہت ہی افضل و برتر، جس نے اس دن روزہ اور رات کو عبادت کی گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال کی عبادت کی، اور یہ افضل رات رجب کی 27ویں رات ہے۔ اب سوال آتا ہے مولانا صاحب یہ حدیث تو ضعیف ہے، آئیے اس کا جواب بھی۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو مشکات کی شرح آپ نے لکھی، اشعۃ للمعاد، مشکات کی شرح اشعۃ للمعاد میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف روایت مقبول ہوتی ہے، عمل اس پر ہوگا۔ اور آگے آ جائیے، 4تھی صدی کے عظیم محدث اور امام برحق حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ، مایہ ناز کتاب احیاء العلوم، کئی مکاتب فکر نے اس کے تراجم کیے، اب بھی چھپ رہی۔ امام غزالی احیاء العلوم میں حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس سے پتا چلا کہ رات بھی مقدس، دن بھی مقدس، رات بھی برکت والی، دن بھی برکت والا۔ نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج سے ضرور منائیں، احتشام سے منائیں، اور اس دفعہ یہ نیت کر لیں کہ مولا نماز کا تحفہ تو نے اپنے حبیب کے ذریعے ان کی امت کو دیا، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، جب تک زندگی ہے ہم نماز پڑھتے رہیں گے، نماز جاری رکھیں گے اور نماز سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو معراج کی برکتیں نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو
دونوں جہاں میں آسانیاں اور دونوں جہاں میں بلندیاں نصیب کرے، اور ہمارے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی اعتراضات کے جوابات اگر آپ سننا چاہیں تو ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب، فیس بک پر، مولانا شہزاد ترابی، اگر آپ اسے سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پر بھی معراج کے حوالے سے کئی اعتراضات کے آپ کو جوابات ملیں گے، وہ بھی آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔